سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے کہ نہیں؟ سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے۔ پتہ چلا سب کربلا میں اللہ کو ماننے والے تھے، سب محمد الرسول اللہ کہنے والے تھے۔ پتہ چلا یہ سارے یزیدی سب کے سب نبی کے ماننے والے تھے، محمد الرسول اللہ کہنے والے تھے، سب نبی والے تھے، لیکن آل نبی والے نہیں تھے، آل نبی والے نہیں تھے۔ میں نے کل بتا دیا تھا کہ سن لو، قیامت تک کے لیے نبی نے یہ پہچان دے دیا ہے، یہ معیار دے دیا ہے کہ صرف میری محبت کا دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی، تم سچے اس وقت مانے جاؤ گے، میرے اس وقت ہوگے جب میرے لاڈلوں کو مان لو گے، میرے چہیتوں کو مان لو گے، میرے لختے جگروں کو مان لو گے، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کو مانو گے، جب حسن و حسین کے لختے جگر کو مانو گے۔ نبی نے یہ پیغام دے دیا، یہ نبی نے معیار دے دیا ہے کہ تم اگر آل نبی ہو تو نبی والے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج میں بتانا چاہتا ہوں، نبی کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ جب تم نبی کو صحابہ کے ماننے کی طرح مانو گے تو نبی کو ماننا بھی ہو جائے گا اور صحابہ کو ماننا بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو ماننا ہو جائے گا۔ سنو، اب نبی کو صحابہ نے کیسا مانا تھا؟ نبی کو صحابہ نے کیسا مانا تھا؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا ارے نبی تو وہ ہیں جن کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا، صحابہ کا یہ کہنا تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی ہمارے دلوں کا راز جانتے ہیں، نبی ہمارے دلوں کا بھید جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر دوں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کچھ سوال کرنے کا ارادہ ہے، توجہ چاہوں گا، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ صحابی رسول دل میں یہ تمنا لیے ہوئے میں رسول کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور میں دیکھتا ہوں میرے آقا میرے سوال سے پہلے ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، میرے آقا میرے سوال سے پہلے ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ راوی کا بیان ہے، وہ صحابی رسول مجمع کو چیرتے ہوئے، مجمع کو پھاڑتے ہوئے، بہت دیوانگی کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ وہ صحابی رسول کے قریب پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مسکرا پڑے، میرے صحابی دل میں کیا لے کر کے آئے ہیں؟ فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابی بولو بولو، اگر میں تمہارے سوال کو خود بتا دوں اور جواب بھی بتا دوں یہ اچھا ہے یا تم پوچھو اور جواب دو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی تھے، عقیدہ تھا، مضبوط عقیدہ۔ آج کا کوئی ملا نہیں تھا، کوئی وہابی نہیں تھا۔ اگر آج کا ہوتا کہتا ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں بولوں نا، سوال بھی بتا دے، جواب بھی بتا دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اعتراض کر بیٹھتا اس وقت۔ اور ان کے ایک بڑے گرو گھنٹال ان کے استاد نے سوال کیا بھی تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، بخاری کی حدیث بھی موجود ہے۔ مال غنیمت نبی تقسیم فرما رہے ہیں، جنگ حنین سے واپسی ہوئی ہے، ابھی مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور چونکہ کچھ لوگ نئے اسلام لائے تھے، فتح مکہ کے بعد
کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو نبی نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو مال کچھ زیادہ دیا. توجہ چاہوں گا, مال کچھ نبی نے زیادہ دیا. ایک کھڑا ہوا, ایک اٹھا. یہ کوئی ایسا ویسا نہیں تھا, کوئی نیتا نہیں تھا, کوئی پینٹ شرٹ پہننے والا نہیں تھا. ارے دیکھنے میں اچھا خاصا متقی نظر آ رہا تھا, پرہیزگار نظر آ رہا تھا, لمبی لمبی داڑھی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں کس اللحیہ, باری بھاری بھاری داڑھی, بہت گھنی داڑھی تھی. کس اللحیہ. آج آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو کہ داڑھی کا حال یہ ہے کہ بس ناک تک لٹکی جا رہی ہے اور پتہ نہیں ارادہ کہاں تک لے جانے کا ہے. کیا بات ہے, واہ. کس اللحیہ, بہت گھنی داڑھی. ناتی الجبہہ, حدیث کے الفاظ ہیں پیشانی ابھری ہوئی تھی. غائر العینین, دونوں آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی. مشمر الازار, پائنچا بہت اونچا تھا, تہبند بہت اونچا اٹھائے ہوئے تھا. ارے ٹخنوں کے اوپر اٹھا کے پہننا یہ نبی کی سنت ہے, لیکن یہ سنت نہیں کہ چڈی بنا لے. پائجامہ کو چڈی بنا لینا یا چڈا بنا لینا یہ سنت نہیں ہے. بہت اونچا اٹھائے ہوئے تھا. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے پکا سنت کا پابند ظاہراً نظر آ رہا تھا, پکا متبع سنت نظر آ رہا تھا. اٹھا, کہنے لگا اعدل یا محمد, اے محمد انصاف کرو. حضرت فاروق اعظم کو جلال آیا, نیام سے تلوار نکالی, عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے, آپ آرڈر دیجئے گردن اڑا دوں. میرے آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ درس ہے, نصیحت ہے مسلمانوں, نمازوں پہ نہ جانا, عبادت پہ نہ جانا, سجدوں پہ نہ جانا, چلوں پہ نہ جانا. نبی نے فرمایا تھا اے عمر جانے دو, ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہوگا, نماز پڑھتا ہوگا. اور واقعی نمازی تھا, گھٹا تھا, پیشانی پہ لمبا چوڑا گھٹا تھا, نماز پڑھ رہا تھا. اچھا, نبی نے تو یہ فرمایا نا, یہ نبی کی ذمہ داری تھی, یہ نبی کی ذمہ داری تھی. اب عاشق کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا, آل نبی پر کوئی پتھر برسائے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی نے تو بہت صبر کیا ہے, نبی نے تو بہت صبر کیا ہے, ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. یقیناً صبر کرنا چاہیے, لیکن مسلمانوں بتاؤ اگر نبی پر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے, صحابہ کبھی خاموش رہے ہیں؟ بولو, کبھی بھی صحابہ خاموش نہیں رہے. نبی نے تو دعائیں دی ہیں, گالیاں کھا کر دعائیں دی ہیں, پتھریں کھا کر کے رحمت کی دعائیں دی ہیں, لیکن صحابہ نے نہیں بخشا ہے. صحابی کی زبان کبھی نہیں رکی ہے. حضرت فاروق اعظم طرف جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانے دیجئے, کتنے ایسے نمازی ہیں کہ دل میں کچھ ہے زبان میں کچھ ہے, دل میں کچھ ہے زبان میں کچھ ہے. میرے دوستو, ابھی یہ نئے مسلمان ہوئے تھے, اس میں بہت سے منافق بھی تھے, بہت سے منافق بھی تھے. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ اعلانیہ, یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ منافقوں کو آپ بالکل بے نقاب کر دیجئے اور ان کو باہر نکال دیجئے. ابھی اعلان نہیں ہوا تھا تو نبی نے حکمت کے پیش نظر یہ فرمایا تھا یہ تو نماز پڑھتا ہے نا, یہ مصلی ہے, یہ نمازی ہے. آج اگر تم میرے سامنے اس کی گردن اڑا دو گے, اسے قتل کرو گے, کافروں کو کہنے کا موقع مل جائے گا, مشرکین مکہ کو, مشرکین عرب کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ دیکھو
محمد اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرواتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت فاروق اعظم خاموش ہو گئے، لیکن نبی نے تسلی دی، اے فاروق، اے عمر فاروق، سن لو، یخرج من ذکری ھذا قوم یتلون الکتاب رتبا ولا یجاوز حناجرہم۔ سن لو اے عمر، اس کی نسل سے، اس کی پشت سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن خوب پڑھیں گے، قرآن بہت اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے راستے سے گزر جائیں گے، اگر کوئی چمبو نما ٹوپی پہنے ہوئے اٹنگا اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ جائے تو آپ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، سننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ مت سمجھنا قرآن اچھا پڑھ رہا ہے تو حق پر ہے، نبی نے معیار دے دیا ہے، نبی نے پہچان دے دی ہے۔ یتلون الکتاب رتبا، بہت ہی قرآن پڑھیں گے، عمدہ طریقے سے پڑھیں گے، لیکن فرمایا ولا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ایمان ان کے دل میں نہیں اترے گا۔ توجہ چاہوں گا، دماغ میں پورا قرآن، ذہن میں پورا قرآن، اور جب پورا قرآن ذہن میں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن دماغ میں کوئی بسائے ہوئے ہو، پوری تفسیر کوئی دماغ میں بسائے ہوئے ہو، یہ ضروری نہیں۔ جب دماغ سے علم دل میں اتر جائے تو اہل حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب علم دماغ سے دل میں اتر جائے، جب قرآن دماغ سے، حافظے سے دل میں اتر جائے تو اہل حق۔ نبی نے فرمایا سن لو، یمرق من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، سن لو یہ دین سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھیدتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے، ولا یخرج ولا یعود، پھر دوبارہ واپس نہیں آتا، ایسے باہر نکل جائیں گے۔ صرف یہی نہیں، نبی نے ارشاد فرمایا اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ضرور ان سے جنگ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، پتہ یہ چلا، میں کہہ رہا تھا بات تھوڑی لمبی ہو گئی، بالکل شارٹ کر دوں، حضرت تشریف فرما ہے، ہم سب کو حضرت کا بیان سننا ہے۔ میرے دوستو، میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت کا معاملہ کیا ہے، یہ حضرات بہت نوازتے ہیں، میرا ارادہ تھا میں نہیں بولوں گا، اور حضرت نے اپنے قیامگاہ میں یہ فرما دیا نہیں آپ کو بولنا ہے، میں اپنا وقت آپ کو دوں۔ یہ ان بزرگوں کا کرم ہے، میں تو پکا ارادہ کیے ہوئے تھا، لیکن شاید یہ کرامت ہو گئی۔ بہرحال بات یہ میں کر رہا تھا، صحابہ نے نبی کو کیسا مانا؟ وہ صحابی رسول آتے ہیں، سوال کرنے کا ارادہ ہے، نبی نے فرمایا میں بتا دوں، سوال بھی بتا دوں اور جواب بھی بتا دوں، یا تم سوال کرو گے میں جواب بتا دوں؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آپ میرا سوال بھی بتا دیں اور میرا جواب بھی بتا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال جواب تو بہت تھا، لیکن ایک سوال تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی جب تم گھر سے نکلے تو دل میں یہ ارادہ لے کر نکلے، دل میں یہ ارادہ لے کر نکلے کہ آج میں نبی سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی حاجی حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ تو میرے صحابی، اور بھی کئی سوال ہیں، بات لمبی ہوگی، لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک سوال میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا سنو میرے صحابی، جب حاجی حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے